السلام علیکم دوستو، آج 9 محرم الحرام ہے اور آج ہر مسلمان کی آنکھ نم ہے، اور ہر اس شخص کو سلام جس کی آنکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے ٹکڑوں پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے اس کی یاد کے اندر آج جس کی آنکھ نم ہے، ہر اس شخص کو آج کے دن سلام اور آج کے دن کے حوالے سے دعا ہے کہ ہر ایسے شخص کو جس کی آنکھ غم حسین میں یا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے مظالم کی یاد میں نم ہے، اللہ ان کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی پریشانیاں ان سے دور کرے۔ آج کے دن کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات ہیں، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بھی، ایران، عراق، بحرین کے حوالے سے بھی، افغانستان کے حوالے سے بھی اس قدر زیادہ سوالات رسیو ہو رہے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ سوالات جو محرم الحرام کے اکارڈنگ میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے ڈسکس کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کہ آیت اللہ خامنائی کے جنازے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ایک باضابطہ شیڈول بھی ہے کہ کب تہران میں، قم میں یا نجف میں یا کربلا میں کہاں کہاں جنازے پڑھائے جائیں گے اور کیسے ان کی تدفین مشہد میں ہوگی، اور اس کے اثرات کیا پڑ سکتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر ایران کی، اور ریجنل پالیٹکس کے اوپر، اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اکارڈنگ اس جنازے کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور یہ جنازہ کیسے دنیا کے نقشوں کو یا عالمی حالات کو یا عالمی نفسیات کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ پلس یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر پاکستان اپنا آفیشل ڈیلیگیشن یہاں پر بھیجتا ہے جنازے کے حوالے سے تو اس کو دنیا کس نظر سے دیکھے گی، خاص طور پر امریکن یا ویسٹرن میڈیا، اسرائیلی میڈیا اور انڈین میڈیا، اور اس کے بیک اینڈ پہ کیا پاکستان کے بارے میں پرسیو کیا جائے گا یا اس کا رد عمل کیا دیا جائے گا۔ اور ایک سوال یہ بھی رسیو ہوا کہ اسرائیلی رویہ یا بیہیویئر یا ریاکشن اس جنازے کے خلاف خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو نہیں سکتا، کوئی وہ خدا نہ خواستہ اگریشن تو نہیں ظاہر کر سکتا، اور یہ جنازہ ایک دنیا کے اوپر ایران کا کیا امیج جنریٹ کرے گا، ایک سوال یہ بھی تھا۔ اور اس جنازے کے بعد جو اگریشن اسرائیل کی جانب سے یا یہودی لابیز کی جانب سے جو جنریٹ ہوگا، کیا اس میں پاکستان کی سیاست یا پاکستان کی جو علاقائی سچویشن ہے، جو صوبائی سچویشن ہے، کیا وہ تو نہیں کہیں امپیکٹ ہونے جا رہی۔ سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر جنرلی دیکھیں، آج کے دن 9 محرم پاکستان میں ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے دیکھیں آج کے دن ایران میں بھی آپ کو مذہبی اجتماعات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، عراق میں بھی مذہبی اجتماعات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بحرین میں بھی مذہبی اجتماعات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آج کے دن کو اگر ہم 614 اس کو اگر ٹوٹل کریں تو 11 آتا ہے۔ 11 کے اکارڈنگ اگر آج کے دن کو ہم نیشنل، ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے کنٹیکسٹ میں اگر سٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو 11 کا نمبر نظم و ضبط کے طور پر سٹڈی کیا جاتا ہے، ایک اور ایک کو عظیم و شان اجتماعات یا گیدرنگ کی صورت میں بھی سٹڈی کیا جاتا ہے، روحانیت کی صورت میں بھی سٹڈی کیا جاتا ہے، ڈسپلن کی صورت میں بھی سٹڈی کیا جاتا ہے، ایک سیاسی یا سوشل گہرائی کی صورت میں بھی اس کو سٹڈی کیا جاتا ہے، اور اس نمبر کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ میں سے کسی کی جو پوری ڈیٹ آف برتھ ہے یعنی کنڈکٹر اگر وہ 11 آتا ہے تو اس کا ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے، ایک انفلوئنشل رول بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم سب سے پہلے لبنان کے حوالے سے بات کریں تو ایسا نظر آتا ہے کہ اسرائیل نے دریائے لتانی کا وہ جو 10 کلومیٹر کی پٹی ہے جہاں پر حزب اللہ کا بہت زیادہ کنٹرول تھا، وہاں پر اس وقت اسرائیل اپنی پوزیشنز سٹرونگ کر چکا ہے، اور اسرائیل کا یہی مطالبہ ہے کہ یہ علاقہ حزب اللہ سے لے کر لبنانی فوج کے حوالے کیا جائے۔ لیکن آج کا دن لبنان کی پالیٹکس کے حوالے سے کیسا رہے گا، وہاں پر جلسے جلوس ہوتے ہوئے تو نظر آئیں گے، لیکن ان جلسے جلوسوں کے اندر جو نیریٹو اختیار کیا جائے گا وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے خلاف تو ہوگا ہی، اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے طور پر تو یہ دن کنسیڈر کیا جائے گا، فلسطین کی حمایت میں بھی شاید یہ کنسیڈر کیا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سب سے زیادہ جو لبنان کا جو مقامی جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے، پولیٹیکل کلچر ہے، اس کو کہیں نہ کہیں کیا کہتے ہیں وہ کرٹیسائز یہاں پر کیا جائے گا، اور لبنانی حکومت اور اسرائیل دونوں کو بیک وقت یہاں پر کرٹیسائز کرنے کی انڈیکیشنز نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہزارہ جات ایک خطہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہندو کش پہاڑی سلسلے کا جو ایک مخصوص پارٹ
پارٹ جس کو کوہ بابا کہتے ہیں اس علاقے پر مشتمل ہے، اور یہاں پر اگر اس کو ایڈمنسٹریٹولی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، ایڈمنسٹریٹو ڈیمارکیشن دیکھی جائے، تو 6 کے قریب صوبے آتے ہیں، جن میں غزنی کا صوبہ بھی ہے، بامیان بھی ہے، جس میں کسی حد تک اور بھی کافی سارے علاقے آتے ہیں، لیکن یہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ ہزارہ کمیونٹی آباد ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان ماسکو سے واپس آئے تھے تو انہوں نے ایک بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ ود رشیا، افغانستان اینڈ ایران کابینہ سے ریٹیفائی کروایا تھا واپس آتے ہی 24 فروری 2022 کو، اور اس کے اندر انہوں نے بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ کا جو ایک لاہے عمل ڈی ڈالرائزڈ وے میں اناؤنس کیا تھا، اس کے اندر افغانستان اور ایران کو ایک بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ کی صورت میں پرونے کی کوشش کی تھی، لیکن جب عمران خان کی حکومت ڈالر سے محبت کرنے والوں نے ڈی ڈالرائزیشن کے اس عمل کی وجہ سے ویری نیکسٹ ڈے عدم اعتماد کی صورت میں ٹوپل آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تو افغانستان اور ایران کو ایک راستہ نظر آ گیا تھا کہ اب ہم آپس میں بھی ہم آہنگی ایسے ہی بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ کی صورت میں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ایک ان آفیشیل بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر لیا، اور اس کے تحت ایران نے افغانستان سے کچھ گارنٹیز مانگی تھی، اور ان گارنٹیز کے نتیجے میں افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے، ہم بظاہر سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بڑی اتھارٹیرین ہے، بڑی اس کے اندر مردانہ وجاہت والے ایلیمنٹس ہیں، وہ مردوں کی ایک طرح سے وہاں پر اجارہ داری ہے اور خواتین کو کوئی رائٹس نہیں، لیکن یہاں پر اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں تو ہزارہ جات پر مشتمل جو 6 صوبے ہیں، وہاں کی پولیٹکس یا وہاں کا جو سوشل انوائرمنٹ ہے کوائٹ اپوزٹ ہے۔ وہاں پر ابھی بھی خواتین ایجوکیشن بھی حاصل کرتی ہیں، وہاں پر ابھی بھی میڈیا میں بھی خواتین جابز کر رہی ہیں، اینکر بھی، سنگر بھی ہیں وہاں پر۔ وہاں کا کلچر ایک طرح سے دوسرا ایرانی کلچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ایران نے گارنٹی لی ہوئی ہے کہ اگر افغانستان کو بنیادی ضروریات زندگی یا بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ کو کنٹینیو رکھنا ہے تو جو ہزارہ جات صوبے ہیں ان کے حوالے سے اس کو لینینٹ رہنا پڑے گا، بلکہ سیکیورٹی بھی فراہم کرنی پڑے گی، بلکہ تمام تر معاملات ان کے جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اسٹیٹ سپرویژن دینی پڑے گی۔ اور اب آپ خود دیکھ لیں کہ افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے ہمارے ہاں کس قدر زیادہ رپورٹس ہیں، لیکن وہ تمام لوگ جو ہزارہ جات کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت ایران میں آباد ہیں یا اس وقت پاکستان میں اگر کہیں آباد ہیں لیگلی، تو آپ ان سے پوچھیں تو ان 6 صوبوں کا جو سوشل سٹرکچر ہے یا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ کوائٹ اپوزٹ ہے، وہ باقی کے افغانستان کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا، اور ایک طرح سے سیکنڈ ایران آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ راستہ سارے کا سارا کہیں نہ کہیں عمران خان نے دکھایا تھا، اور عمران خان ماسکو سے جب واپس آئے تھے 24 فروری 2022 کو، تو جو بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس کو بعد میں عمران خان کی گورنمنٹ ٹاپل آؤٹ ہوئی، تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ نلیفائی قرار دے دیا گیا یا ہو گیا جیسے بھی ہوا، لیکن وہی ماڈل افغانستان اور ایران اس وقت اپنا چکے ہیں، اور اسی کے سبب اس وقت افغانستان کی جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس وقت وہ اپنے تمام تر سوشل، ٹریڈیشنل یا کلچرل یا سیکٹیرین نارم جو ہیں ان کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور آج کا دن بھی ان کے جتنے بھی اجتماعات ہوں گے وہ ایک طرح سے وہ ان کو اس انداز میں سیلیبریٹ کریں گے کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی سیاسی بقا کی ایک انڈیکیشن بن گئی ہے، ایک علامت بن گئی ہے، اور آج کے دن ایران کے ساتھ ان کی ہم آہنگی، چاہے آپ اس کو ذہنی کہیں، چاہے اکنامک کہیں، چاہے فائنینشل کہیں، چاہے کچھ بھی کہیں، اس کا بھی اظہار آپ کو آج کے دن نظر آئے گا۔ یہ لبنان اور افغانستان کے حوالے سے انٹرنیشنلی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، لیکن اب پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں آٹومیٹک آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے حوالے سے اسٹڈی تو کرنی پڑے گی۔ آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے اثرات دیکھیں تو یہ جنازہ محض ایک جنازہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ایران کا جو انقلابی نظام ہے، جو ریولوشنری سسٹم ہے، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہوگا۔ وہاں پر ریولوشنری سسٹم کو جو عوامی حمایت حاصل ہے اس کی بھی ایک سیمپلنگ ہوگی، آپ اس کو سوشل سیمپلنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سوشل ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور مشہد میں جو تدفین ہے در حقیقت اس کی صورت میں ایران اپنے اقتدار اعلیٰ کو مضبوط کرے گا، اور ایران کا اقتدار اعلیٰ اس کے روحانی مراکز کے ساتھ اٹیچڈ ہے، چاہے وہ قم میں حضرت فاطمہ معصومہ کا مزار ہے، چاہے وہ امام رضا کا حرم ہے، جو بھی جہاں جہاں بھی ان کے جو روحانی مراکز ہیں ان کی مضبوطی کا یہ سبب بنے گا، اور ایک طرح سے ان کا اقتدار اعلیٰ مزید سٹرونگ ہوگا۔ پھر یہ جو آیت اللہ خامنائی کا جنازہ ہونے جا رہا ہے، ایک طرح سے تاریخ کا ایک جو چند بڑے اجتماعات ہیں ان میں سے ایک شامل ہوگا، لیکن مغربی میڈیا اس کو شو آف پاور کے طور پر ہائی لائٹ کرے گا، لیکن دوسری جانب جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ اس کے لیے تھرڈ ریچ کی ٹرم یوز کر سکتا ہے، اس کو جسٹ مظاہروں سے تشبیہ دے سکتا ہے کہ دیکھو جی یہودیوں کے خلاف نعرے لگے، اسرائیل کے خلاف نعرے لگے یا متشدد نعرے لگے، یعنی کہ اس کو مذہبی شدت پسندی کا رنگ دے کر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرے گا اسرائیلی میڈیا۔ اب یہاں پر جو پاکستانیوں کی جانب سے، اسٹوڈنٹس کی جانب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان
یہاں پر وفد بھیجتا ہے تو عالمی طاقتیں اس کو کیسے دیکھیں گی؟ یہاں پر 614 کا جو 11 ہے میں نے آپ کو بتایا، ڈسپلن، گیدرنگ، عظیم و شان اجتماع اور سیاسی گہرائی اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو عالمی طاقتیں یہاں پر پاکستان سے جو اگر وفد جاتا ہے تو اس کو ایران کے ساتھ اسٹریٹجک الائنمنٹ کے طور پر دیکھیں گی۔ انڈین میڈیا یا کہیں نہ کہیں امریکہ میں موجود جو اسرائیلی ڈیپ پاکٹس، جن کو شام محمود قریشی نے ڈیپ پاکٹس کہا تھا، اسرائیلی میڈیا جو امریکہ میں انسٹالڈ ہے، اس کی طرف سے ایسا نظر آتا ہے کہ اسے ایسے کہا جائے گا کہ جیسے اسلامی بلاک دوبارہ متحرک ہونے جا رہا ہے یا اسلامی بلاک بننے کا ایک خدشہ ظاہر کیا جائے گا۔ اور جو اسرائیل کا جو ڈائریکٹ اپنا میڈیا ہے جیسے I-24 یا اسرائیل کے جو گلف میں حمایتی ممالک ہیں، وہ اس سارے عمل کو دشمن کی صفوں میں ایک اتحاد سے تشبیہ دیں گے اور اس کے خلاف اپنی سفارتی مہم یا اپنی پراکسیز کو ٹریگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر پراکسیز ٹریگر ہوتی ہیں تو نیومرولوجیکلی کیا امپیکٹس نظر آتے ہیں؟ اب یہاں پر زورواسٹرین نیومرولوجی کو بھی یوٹیلائز کرنا پڑے گا۔ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ایران کے اندر احوز یا اوورال جو لورستان صوبہ ہے وہاں پر عرب ایتھنو نیشنل سیپریٹزم کو ٹریگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سیستان و بلوچستان میں بلوچ ایتھنو نیشنل سیپریٹزم کو ٹریگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کرمان میں بھی بلوچ ایتھنو نیشنل سیپریٹزم کو ٹریگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستانی بلوچستان کے اندر بھی اسرائیل فتنۃ الہندوستان یا اس سے اسرائیل سے ڈائریکٹ ایسوسیٹڈ یا اسرائیل کے جو گلف میں اتحادی کچھ موجود ہیں ان سے ڈائریکٹ ایسوسیٹڈ جو پراکسیز ہیں ہمارے پاکستانی بلوچستان میں، ان کو بھی ٹریگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پلس خیبر پختونخوا کے اندر بھی کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کچھ اگریشن جنریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ایک سوال یہ بھی یہاں پر پوچھا گیا کہ اسرائیلی رویہ کیا ہوگا اس جنازے کے خلاف؟ کہیں وہ کوئی اٹیک یا کوئی اگریشن تو نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر 614 کا جو 11 ہے اس کے تحت اگر دیکھیں تو براہ راست تو اس جنازے پر اسرائیل کا کوئی اگریشن نظر نہیں آتا، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ سائبر وارفیئر کو یوٹیلائز کر سکتا ہے یا پوشیدہ کوئی تخریب کاری کر سکتا ہے۔ پھر جنازے پہ اگر اس نے ڈائریکٹ اٹیک کیا تو یہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ یہ سیاسی خودکشی ہوگی، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ کچھ ایسا کرتا ہے تو مغربی حلیف یا اس کے جو مغربی اتحادی ہیں وہ بھی کسی صورت اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی لیے وہ خاموش رہ کر ایران کے اندر اندرونی خلفشار کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرے گا، ایرانی عوام کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرے گا، اور پیرالل پاکستانی عوام کے اندر بھی کچھ لوگوں کے ذریعے سیاسی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور دونوں ممالک میں ایک دوسرے کے خلاف بھی کچھ کیا کہتے ہیں ذہن سازی ایک دوسرے کے خلاف ٹریگر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہاں پر اگر زورواسٹرین نیومرولوجی کو یوٹیلائز کیا جائے تو ایران کے 4 صوبے جہاں پر آذربائیجانی کمیونٹی آباد ہے، ایسٹ آذربائیجان پروونس، ویسٹ آذربائیجان پروونس، زنجان پروونس اور اردبیل پروونس، جو جن کا بارڈر اگر آپ کہیں تو ریپبلک آف آذربائیجان کے ساتھ لگتا ہے، ریپبلک آف آرمینیا کے ساتھ لگتا ہے، یا آذربائیجان کا جو نخچیوان ایریا ہے اس کے ساتھ لگتا ہے، یا ترکی کے ساتھ لگتا ہے، یا کسی حد تک عراقی کردستان کے ساتھ لگتا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ان 4 صوبوں میں بھی اسرائیل آذربائیجانی ایتھنو نیشنل سیپریٹزمز کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ یہاں پر ساؤتھ آذربائیجان کے طور پر الگ ریاست یا پھر اس ریجن کا آذربائیجان کے ساتھ اتحاد، اس حوالے سے آوازیں سننے کو مل سکتی ہیں، لیکن اس کا ریپبلک آف آذربائیجان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایرانی آذربائیجان ریجن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور ترکی کی زمین بھی یہاں پر مس یوز ہو سکتی ہے، ریپبلک آف آذربائیجان کی زمین بھی یہاں مس یوز ہو سکتی ہے تاکہ ایران کو ریپبلک آف آذربائیجان یا ترکی کے ساتھ الجھایا جا سکے۔ اب یہاں پر اگر جنازے کے حوالے سے اوورال دیکھا جائے تو یہ جنازہ ایران کے اندر جو قیادت کی واضح طور پر ایک منتقلی ہے، جس میں ابھی تک نئے سپریم لیڈر ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، ان کی واضح جو قیادت کی جو منتقلی ہے اس کے عمل کی واضح ایگزیبیشن کو ہائی لائٹ کرے گا، لیکن یہ ایگزیبیشن اب کی بار بہت زیادہ پروٹیکٹڈ، بہت زیادہ حفاظتی، بہت زیادہ جارحانہ یا بہت زیادہ اگریسو ہوگی۔ یہ جو کچھ آپ کو میں نے بتایا نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ بھی بتایا، زورواسٹرین نیومرولوجی کو بھی یہاں پر یوٹیلائز کیا، ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کو بھی یوٹیلائز کیا، پولیٹیکل اکانومی کو بھی یوٹیلائز کیا، لیکن پھر یہی کہوں گا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔